قرب و جوار کے جنگلات کو صاف کرنا بہت ہی مشکل اور وقت طلب کام تھا، لہذا اس کام پر ہزاروں سپاہیوں کو لگایا گیا اور سرنگ نکالنے والوں کو بھی بلایا گیا، جنہوں نے سرنگ کو بھی نکال کر فصیل کا محاصرہ کیا۔ اس کے بعد وہ سرنگ وقت کے ساتھ ساتھ گرتی گئی۔ اسی طرح ہندوستانی چھوڑنے پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سلطان نے ڈیرے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اس شہر میں دراصل ایسے لوگ آباد تھے جن کا اصل وطن خراسان تھا اور بادشاہ افراسیاب نے بغاوت کی وجہ سے جلا وطن کر دیا تھا۔ سلطان نے جب دیکھا کہ ڈیرہ کو مضبوط فصیل سے السلام علیکم ناظرین، میں ہوں واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری پچھلی تمام ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ اگر کسی نے نہیں دیکھی تو پلیز آپ میری پچھلی ویڈیوز کو بھی دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ تو چلیے اس ویڈیو کو بھی باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس ویڈیو میں سلطان خسرو کے بارے میں ذکر کریں گے، اس کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا بات چیت کریں گے۔ تو چلیے سلطان خسرو کی زندگی پر تھوڑا سی نظر ڈال لیتے ہیں۔ بہرام کا بیٹا غزنی سے روانہ ہونے کے بعد حفاظت سے لاہور پہنچ چکا تھا۔ لاہور پہنچتے ہی اسے بطور بادشاہ سلامی پیش کی گئی۔ جب علاء الدین غور کی طرف لوٹ گیا تو خسرو اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو بازیاب کرنے کے لیے لاہور سے روانہ ہو گیا، لیکن سلطنت سنجر جس سے اسے مدد کی توقع تھی، اس کے انتقال کے بارے میں اور غزنی پر غیرہ کے ترکمانوں کے حملے کے بارے میں سننے کے بعد اسے مجبوراً واپس لاہور کی طرف آنا پڑا، جہاں اس نے 7 سال تک پرسکون حکومت کی۔ اس کے بعد وہ 1160 میں لاہور میں انتقال کر گیا۔ اس کے بعد اس کے جانشین اس کا بیٹا سلطان خسرو ملک کو بنایا گیا۔ تو چلیے ناظرین، اب ہم سلطان خسرو کے بیٹے کی زندگی پر تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں۔ مرحوم سلطان کا بیٹا خسرو ملک سلطنت کے تخت پر بیٹھا اور اس نے نہایت انصاف کے ساتھ اپنی حکومت جاری کی۔ سلطان خسرو ملک ہندوستان میں حکومت کرنے والا آخری غزنوی خاندان کا بادشاہ تھا۔ اس کے دور حکومت میں غزنی کے سلطنت پر غور کے سلطان غیاث الدین کے بھائی سلطان شہاب الدین محمد غوری نے حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ وہ علاء الدین کے بیٹے اور اپنے چچا زاد بھائی سیف الدین کا جانشین بنا۔ اس فتح کے بعد پوری طرح سے مطمئن نہ ہونے کی وجہ سے اس نے پنجاب کی طرف ایک بہت بڑی فوج کو روانہ کیا، جس نے پشاور، افغان، ملتان اور سندھ کے تخت و تاج کو داغدار کر دیا۔ 1170 میں اس نے لاہور کا محاصرہ کر لیا، لیکن سلطان خسرو ملک نے اس کو اس طرح سے قلعہ بند کیا ہوا تھا کہ کسی بھی دشمن کا اس پر حملہ کرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ آخرکار بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد دونوں گروہوں میں صلح ہو گئی۔ محمد غوری بادشاہ کے 4 سالہ بیٹے ملک شاہ کو یرغمال کے طور پر اپنے ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تقریباً 4 سال بعد محمد غوری نے دوبارہ لاہور پر حملہ کیا اور لاہور پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تقریباً 4 سال بعد محمد غوری نے لاہور پر دوبارہ سے حملہ کیا۔ لاہور پر قبضہ کرنے سے ناکام ہونے کی وجہ سے اس نے کھلے علاقوں میں قتل و غارت کرنا شروع کر دی اور متعدد شہریوں کو قتل بھی کر دیا۔ چنانچہ راوی اور چناب کے درمیانی علاقے کا انتظام کرنے کے لیے سیالکوٹ میں ایک مستحکم چھاونی قائم کرنے کے بعد وہ غزنی کی طرف پلٹ گیا۔ محمد غوری کی روانگی کے بعد سلطان خسرو نے
ککڑوں کی فوج کے ساتھ مل کر سیالکوٹ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن وہاں کے گورنر حسین مزمالی نے زبردست مزاحمت کی اور محاصرین کے طرف سے حملے کی کوششوں کو بری طرح سے ناکام بنا دیا۔ اس وجہ سے لہذا محاصرے کو اٹھا لیا گیا۔ اس کے تھوڑے سے عرصے کے بعد محمد غوری نے 1976 میں تقریباً دوبارہ سے لاہور کی طرف پیش قدمی کرنا شروع کر دی، تاہم اس نے تمام شوق و شہات کو بلا طاق رکھتے ہوئے کہ اس مہم کا مقصد سلجوقیوں کے مغلوب کرنا ہے، اور اپنے اس مقصد کو ثابت کرنے کے لیے اس نے سلطان کے بیٹے ملک شاہ کو بھی ایک نہایت عالی شان حفاظتی دستے کے ہمراہ خسرو ملک، جو کافی عرصے سے اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے کو ملنے کے لیے بے چین تھا، اس نے کسی قسم کی دغا بازی اور فریب کا خیال نہ کیا۔ اسے ملنے کے لیے ایک مختصر سی خادموں کی جماعت کے ہمراہ لاہور سے روانہ ہو گیا، لیکن محمد غوری خسرو کی مختصر سی فوج کو پیچھے چھوڑتا ہوا 20,000 گھڑ سواروں کی فوج کے ہمراہ نہایت تیزی سے پہاڑوں کی طرف پلٹا۔ اس نے خسرو کے واپس لاہور جانے کے سارے راستے بند کر دیے اور رات کو جہاں پر خسرو نے پڑاؤ کرنا تھا وہاں کا محاصرہ کر لیا۔ خسرو جب آ کر اس نے اس مقام پر پڑاؤ کیا جہاں پر محمد غوری نے ایک فوج کو تعینات کر رکھا تھا، خسرو نے اپنی نیند پوری کی، لیکن جب صبح ٹائم وہ بیدار ہوا تو اس نے دشمنوں کے ہاتھ اپنے آپ کو قید پایا۔ چنانچہ محمد غوری نے بادشاہ کو حفاظت میں لے کر فوراً لاہور کے قبضے کا مطالبہ کیا۔ شہر کے تمام دروازے کھول دیے گئے اور محمد غوری نے اپنے بھائی سلطان غور کے نام پر بلا مزاحمت پنجاب کے دارالخلافہ کا قبضہ حاصل کر لیا۔ لہذا خاندان غزنوی کی حکومت جو 962 سے 1176 یا 225 سال تک قائم رہی، اس کا خاتمہ ہو گیا اور سلطنت غزنوی سے غور منتقل ہو گئی۔ خسرو ملک کو بما اہل خانہ غور روانہ کر دیا گیا۔ غور پہنچنے کے بعد اسے قیدی بنا لیا گیا۔ اسی طرح ناظرین کرام غزنوی خاندان کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین کرام یہ ویڈیوز آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوں گی، لہذا میری نیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ میں ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔